بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ہم سب کو بہت پریشان کر رکھا ہے۔ بجلی، روٹی، کپڑا، مکان، ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ہم خرچوں میں گر چکے ہیں، مکمل طور پر دب چکے ہیں۔ ہم کیسے اپنے بجٹ کو کنٹرول کریں؟ کون سی ٹپس میری مدد کرتی ہیں خرچوں کو کنٹرول کرنے میں؟ تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس ویڈیو میں۔ اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ رات ساری بارش ہوتی رہی ہے۔ ہم لوگ بہاولپور سے ہیں۔ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کہاں رہتی ہیں، آپ کہاں رہتی ہیں؟ میں پاکستان میں ہی ہوں، میں بہاولپور میں رہتی ہوں۔ اور جو ویڈیو کی سیٹنگ میں انگلش لینگویج آ رہی ہے، پلیز اس کی سیٹنگ کو درست کر لیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ اردو میں ویڈیو بنایا کریں، میں اردو میں ہی ویڈیو بناتی ہوں۔ یوٹیوب میری ویڈیو کو انگلش میں کر رہا ہے۔ اوپر سیٹنگ کا آئیکن ہے، اس کو کلک کر کے آپ اپنی لینگویج جو ہے اس کو سلیکٹ کر کے اردو کر لیں، ہندی کر لیں۔ دو ہی مجھے لگتا ہے وہاں پہ آپشن آتے ہیں، انگلش یا ہندی کے۔ تو آپ اپنی لینگویج درست کریں، مطلب ویڈیو کی لینگویج کو درست کریں۔ اب آتے ہیں جی اپنی مین کلیننگ کی طرف۔ تو میں کپڑے استری کرنے لگی تھی۔ یہ ایریا بہت ڈسٹی ہوا ہے، آج کل ہوائیں چل رہی ہیں، ہواؤں میں بہت ڈسٹ ہے۔ تو میں ذرا جھاڑی تھی، یہ جو میں نے وال پیپر لگایا ہوا ہے، وال شیٹ لگائی ہوئی ہیں، یہ گیلے کپڑے سے بھی صاف ہو جاتی ہیں اور جھاڑنے سے بھی اچھی خاصی صاف ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے کہا آج ذرا اس ایریا کو کلین کرتے ہیں، استری کو صاف کرتے ہیں، ٹیبل کا چادر وغیرہ کو چینج کرتے ہیں، تو لک ذرا پیاری سی نکل کے آئے گی۔ یہ ایریا بہت جلدی گندا ہوتا ہے۔ یہ والا جو ایریا ہے ہمارا استعمال بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ تھوڑی سی اسپیس ہے ہمارے گھر میں، تو ادھر ہی پھرتے رہنا ہے، ادھر ہی چیزیں رکھتے رہنا ہے، اٹھاتے رہنا ہے، تو یہاں پہ ہاتھ بھی میلے بہت لگتے ہیں۔ بچے بھی اسی ٹیبل پہ کھیلتے رہتے ہیں، چیزیں رکھتے رہتے ہیں۔ پہلے جب میں نے یہ ٹیبل لیا تھا تب تو بہت نازک سا تھا، یہ تو وزن برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اب جو ہے اس کا ہم نے نیچے والا جو لوہے کے سٹینڈ ہے نا، اس کا لوہے کا سٹینڈ وہ چینج کروایا، اب کوئی اچھی کوالٹی کا ہے، یہ ویٹ برداشت کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی ہم اپنے بجٹ کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ یکدم سے کنٹرول نہیں ہوگا، کچھ ٹپس ہیں جو آپ کو اپنانی پڑیں گی۔ سب سے پہلے بات ہوتی ہے جی کپڑے استری کرنے کی۔ ہم سب کو پسند ہے کہ کپڑے استری کر کے ہی پہنیں، کیونکہ ایک پرسنالٹی انسان کی اچھی آتی ہے، بچے صاف ستھرے لگتے ہیں کپڑے استری ہوئے کر کے پہنے ہوئے۔ کوشش کریں اگر گھر میں ہی بچوں نے رہنا ہے تو گرمی ہے نہلا کے بچوں کو پہناتے ہیں، اس سے بھی آپ کا بجلی کا بل کنٹرول ہوگا۔ اگر آپ کپڑے استری پھر بھی کرنا چاہتے ہیں، جیسے یونیفارم تو ڈیلی استری ہوں گے، میاں کے کپڑے بھی ڈیلی استری ہوں گے، سارا صرفہ ہم نے اپنے کپڑے استری نہ کر کے ہی کرنا ہے۔ تو جب بھی آپ نے کپڑے استری کرنے ہیں تو آپ صبح کے ٹائم میں کریں، رات کے ٹائم میں کریں گے 6 بجے کے بعد جتنی بجلی یوز کریں گے اس کا بل ڈبل آتا ہے۔ تو کوشش کریں رات کو بجلی کا استعمال کم سے کم کریں۔ جس دن آپ نے کپڑے واش کیے ہیں کوشش کریں اس دن آپ استری نہ کریں، کیونکہ میٹر پہ بہت پریشر رہے گا جس سے آپ کا بجلی کا بل زیادہ آئے گا۔ تو میں کیا کرتی ہوں، ایک دن کپڑے دھو لیے، اسے اگلے دن میں استری کر لیتی ہوں، اور جو بھی کپڑے ہیں میں کوشش کرتی ہوں ذرا سپیڈ اپنی تیز رکھوں، جلدی سے استری کروں۔ اس کے بعد جی اپنے ویکلی پلاننگ کریں کہ آپ نے ویک میں کیا کیا پکانا ہے۔ اگر 2 دن آپ نے 3 دن سبزی کے رکھ لیے ہیں، ایک دن آپ چکن کا رکھ لیں، ایک دن آپ چاولوں کا رکھ لیں، بیچ میں 1-2 دالیں بھی بنا کے رکھیں، یا کوئی شوربے والا سالن بنائیں جس سے آپ کے 2 دن تو ایٹ لیسٹ چل سکے۔ جیسے میں اگر ایک دن ہم نے چاول بنا لیے ہیں، اسے اگلے دن میں دال بنا لیتی ہوں۔ ایک دن اچھا کھا لیا، ایک دن ہم دال بھی کھا لیتے ہیں۔ جیسے تو دالیں بھی سستی نہیں رہ گئیں، دالیں بھی بہت مہنگی ہو گئی ہیں۔ اور یہ چیز آپ صبح سوچ لیا کریں یا رات میں سوچ لیا کریں، تو آپ صبح ٹینشن فری ہو کے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں۔ دیکھیں کام تو ہم نے ڈیلی بیسس پہ کرنے ہیں، ایسے لگتا ہے ہم روزانہ ریپیٹ کرتے ہیں اپنی چیزوں کو، صبح سے لے کے شام تک وہی روٹین ہے، وہی گھر کے کام ہے، تو انسان بور نہ ہو، تھک نہ جائے کاموں کو کرتے کرتے۔ تو اس طرح سے وہی کام جس دن آپ کا دل نہ کر رہا ہو کاموں کو کرنے کا، تو وہ کام کریں جو زیادہ ضروری ہیں۔ صفائیاں تو ڈیلی بیسس پہ ہونی ہیں، وہ کام کریں، جیسے ڈسٹنگ کو انسان سکپ کر سکتا ہے، زیادہ کھانا پکانے کو انسان سکپ کر سکتا ہے، کوئی سادہ سی چیز بنا لے، یا سالن پڑا ہوا ہے تو اس کو نہ پکائے، کچھ اور سینڈوچ بنا کے بھی بچوں کو دے سکتے ہیں۔ تیسرا بڑا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے پاس گلا رکھیں یا منی باکس رکھیں، کوئی نہ کوئی پیسے اس میں ڈیلی ڈالتی رہیں۔ بے شک آپ 50 ڈال رہی ہیں، ڈیلی کے 100 روپے ڈال رہی ہیں، وہ بھی بڑے اہمیت رکھتے ہیں۔
اگر آپ کے میاں کی منتھلی سیلری نہیں آتی یا وہ اپنا کوئی چھوٹا سا بھی بزنس کر رہے ہیں تو اس میں سے 50-100 روپیہ ڈیلی بچا کے رکھیں. آپ اپنے پاس بے شک آپ کو ڈیلی کے خرچے کے لیے یا گھر کا خرچہ چلانے کے لیے پیسے ملتے ہیں، وہ آپ جیسے رکھیں گی وہ ویسے کے ویسے استعمال ہو جانے، اس میں آپ کے ہاتھ پلے کچھ نہیں آنا. اگر آپ نے کچھ سیونگ کرنی ہے اپنے منتھ کے اینڈ پہ اپنے لیے یا اپنے گھر کے لیے کچھ خریدنا چاہتی ہیں تو پھر تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جمع کریں، جیسے میں کرتی ہوں. منتھلی میرے پاس جب مجھے خرچہ ملتا ہے گھر کو چلانے کے لیے، میں اس میں سے کچھ بھی نہیں بچا پاتی. اب یقین کریں 1 روپیہ نہیں ہاتھ میں آتا، لیکن وہ پیسوں میں سے میں اگر 100-200 سائڈ پہ رکھ لوں تو وہ میرے بچ جاتے ہیں مہینے کے اینڈ پہ، کیونکہ وہ میرے سائڈ پہ ہوتے ہیں، وہ مجھے یاد بھی بھول چکے ہوتے ہیں. تو میں وہ کبھی کبھی اس میں پیسے ڈالتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس میں سے کچھ بچ جاتا ہے تو میں اپنے مہینے کے اینڈ پہ یا 2-3 مہینوں کے بعد اپنے گھر کے لیے کچھ نہ کچھ لے لیتی ہوں. ادروائز اگر آپ سوچیں کہ آپ ایک ہی دفعہ میں کچھ بنا لیں گے تو ایسا بالکل بھی نہیں پاسبل. اب تو بالکل بھی نہیں ہے نا، اب تو بندہ کچھ کر ہی نہیں سکتا جتنی مہنگائی ہو چکی ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورتوں کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اگر آپ تھوڑا بہت بھی پڑھی لکھی ہیں تو ٹیوشنس پڑھا لیں، گھر سے فوڈ کا بزنس کر لیں، یا آپ پھر کوئی اسٹچنگ وغیرہ بھی کر سکتی ہیں. اس طرح کے کام جو آپ کو فوری طور پہ ہیلپ کر سکیں آپ کے گھر کو چلانے میں، وہ کام کرنے چاہیے. یوٹیوب بھی کر سکتے ہیں، لیکن یوٹیوب پہ فوراً پیسے نہیں ملتے، کئی سال لگ جاتے ہیں آپ کو پیسے بنانے میں، یہاں تک پہنچنے کے لیے، اور پھر بھی آپ کو وہ پیسے نہیں ملتے جو مطلب آپ اکیلی گھر کو چلا لیں، ایسا ہو نہیں سکتا. اس کے علاوہ جی اپنے جو ایکسٹرا لائٹس وغیرہ چلتی رہتی ہیں تو ان کو بھی بند رکھیں. اگر آپ کمرے میں نہیں ہیں اور لائٹ کو بند رکھیں، اندھیرا سا ہے دن میں، پردے کو کھول لیں، ونڈو کو کھول لیں تاکہ کمرے میں نیچرل لائٹ آئے، آپ کو لائٹس وغیرہ آن نہ کرنی پڑیں. ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی سی، ونڈو کو کھول لیں، پنکھے کو بند رکھیں. پنکھے بہت بجلی بناتے ہیں، مطلب ان سے بجلی کا بل بہت آتا ہے، تو کوشش کریں جس دن موسم بہتر ہوتا ہے فریج کو کم کر دیں. اس سے بھی آپ کا بل جو بجلی کا ہے نا وہ کافی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے. بل کی میں اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ آگے گرمیاں آنے والی ہیں، گرمیوں بجلی زیادہ استعمال ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی بجلی کے بل بھی زیادہ آئیں گے تو ہمارے بجٹ پہ بھاری ہو جائیں گے، پھر ہمیں اور مشکل ہو جائے گا گھر کے خرچوں کو چلانا. کوشش کریں سٹریس کم رکھیں. باقی جو لوگ ہر چھوٹی چیز پہ سٹریس لیتے ہیں، جیسے کہ میں ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پہلے سٹریس لے لیا کرتی تھی، جیسے انسان میچور ہوتا ہے، تھوڑی عقل آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں تو ان پہ ہم نے ٹینشن لینی کیوں ہے. ہم اگر میاں کی کمائی کم ہے تو اب ہم کچھ کر تو نہیں سکتے نا. کمائی کو بڑھانے کے لیے ہم گھر سے کچھ ایسا بزنس کریں جس سے ہمارے ہاتھ بس مطلب ہاتھ میں کچھ پیسے آئیں. اگر نہیں تو پھر اپنے بجٹ کو کنٹرول کریں، اسمارٹ پلاننگ کریں، کوشش کریں اپنے خرچوں کو کم سے کم کریں. ایسے ہی بس ونڈو شاپنگ نہ کریں، بازار میں جائیں تو جس چیز کی ضرورت ہے بس وہی خریدیں. اپنا بل بنائیں، مطلب کہ اپنی لسٹ بنائیں، پورے مہینے کی لسٹ بنائیں. ہمارے یہ خرچے ہیں، بچوں میں اتنے پیسے لگنے ہیں، ایکسٹرا خرچوں کے لیے یہ ہیں، گروسری ہماری اتنے کی آنی ہے، اس میں سے کیا چیز کم ہو سکتی ہے. تو اس حساب سے اگر لسٹ بنائیں گی، ایک حساب سے چلیں گی تو آپ کے خرچے پھر بھی کنٹرول ہو سکتے ہیں. اچھا، آج میں آپ کے ساتھ بریانی کی ریسپی شیئر کرتی ہوں جو کہ بہت مزے کی بنے گی. میں نے 4 کپ چائے والے کپ پہ نا پانی میں بھگو کے رکھ دیے چاولوں کے. اس کے بعد میں نے ایک دیچکے میں 1 کپ آئل ڈالا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں چاول اچھے بنے تو آئل ذرا ڈال لیا کریں، اس سے نا ذرا شائنی سے چاول بنتے ہیں اور بہت اچھی لک نکل کے آتی ہے چاولوں کی. تھوڑا سا اس میں نے چکن ڈال لیا. چکن کے پیسز میں نے ذرا چھوٹے کر دیے تھے، ایک تو جلدی گل جائیں گے، گیس کم لگے گی. چکن تو ویسے بھی بہت جلدی گل جاتا ہے. تو یہاں پر میں نے پیاز اچھے سے فرائی کر لیا تھا اور پھر اس میں نے چکن ایڈ کر دیا. چکن کا تھوڑا سا کلر ہم چینج ہونے تک، جیسے پیاز گولڈن ہوگا اس میں چکن ڈلے گا، چکن کا کلر تھوڑا چینج ہونے تک ہم اچھے سے اس کو فرائی کرتے رہیں گے. پھر ہم نے اس میں ڈال دینا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ، ٹماٹر کاٹ کے رکھے ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے. 1 پیکٹ ہم بریانی مسالے کا ڈال دیں گے. شان کا بریانی مسالہ کافی اسپائسی ہوتا ہے بنسبت یہ نیشنل کا بہت لائٹ سے مسالہ ہوتا ہے. آپ پورا پیکٹ بھی ڈال لیں گے نا تو اتنی اسپائسی بریانی نہیں بنتی ہے. 4 کپ چاول تو اتنے زیادہ نہیں ہوتے، اس میں نے پورا پیکٹ ڈال دیا تھا پھر بھی اتنی اسپائسی بریانی نہیں بنی تھی. تھوڑی سی میں نے لال مرچ بھی ڈال لی، پھر ہلدی بھی ڈال لی تاکہ سارا کچھ بیلنسڈ ہو جائے. نمک اس میں نے یہ 4 کپ تھے چاولوں کے تو میں اس میں 2 چمچ نمک کے ڈالوں گی. 1 چمچ میں نے چاولوں کو بوائل کرتے ہوئے بھی نمک ڈال دینا ہے اس میں. تو بس یہ ڈھک کے ہم نے خوب اچھے سے پکا لینا ہے.
चिकन को गला लेना है ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं, अच्छा सा मसाला रेडी हो जाए। फिर इसमें थोड़ा दही भी डाल दूँगी। दही जो है ना आपने हमेशा फेंट के डालना है, चावलों में डालना है, सालन में डालना है, दही हमेशा फेंट के डालना है। इससे ना क्रीमी सा एक दही बन जाएगा, थोड़ा पतला सा हो जाएगा और जो दाने दाने से आ जाते हैं ना ग्रेवी में वो नहीं आएंगे आपके। तकरीबन आपके ये 20 मिनट में बहुत अच्छा सा मसाला रेडी हो जाएगा। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जब मैंने रायता वगैरह बनाना होता है उसके लिए भी मैं दही को फेंट लेती हूँ। जब मैंने चावलों में दही डालना होता है या गोश्त में सालन में, किसी भी सालन में दही डालना है तो मैं फेंट के ही दही डालती हूँ। कौन कौन ऐसा करता है मुझे लाजमी बताइएगा। तो यहाँ पर हमारी जी ग्रेवी बन चुकी है तकरीबन। यहाँ में मैंने जो चावल बॉईल होने के लिए रखने हैं उसमें मैंने थोड़े खड़े मसाले डालने हैं, थोड़ा सा सिरका डाला है, साथ में मैंने थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया, यानी 1 चम्मच नमक है। इससे भी हमारे चावल फीके फीके नहीं लगेंगे, थोड़े नमकीन लगेंगे। चावलों को हमेशा खुले पानी में उबालें। चावल आप कम कंजूसी में पानी लेंगे कि ज़्यादा गैस ना लगे हमारी, तो आपके चावल जो हैं वो एंड पे एक लेस छोड़ते हैं ना, वो छोड़ने की वजह से ग्रेवी चावल खिले खिले नहीं बनेंगे, बिरयानी खिली खिली नहीं बनेगी। तो चावल हमेशा खुले पानी में बॉईल करने हैं। और ये आम चावल हैं जो नमकीन चावल बनाने के लिए यूज़ होते हैं, कच्ची बासमती के। ये मैंने तकरीबन 95% कुक किए हुए हैं। तो बस मैंने यहाँ से निकाल के दूसरे पतीले में डाल दिए हैं। आप चाहें तो तहें भी लगा सकते हैं। चावल इतने ज़्यादा नहीं थे तो मैंने तहें भी नहीं लगाई, बस ऐसे ही चावल ऊपर डाल दिए। अब एंड पे मैं फूड कलर इसमें शामिल कर दूँगी। तो बस ये हमारी मज़ेदार किस्म की बिरयानी बन गई है। और शाम के लिए मैंने दाल भिगो के रखी हुई थी, थोड़ी सी दाल बना लूँगी साथ में। तो इस तरह से जी हमारी मज़ेदार बिरयानी भी बन गई है। और आज की जो वीडियो है आप लोगों को कैसी लगी है मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। यहाँ मैंने दम जो है इसका लगाना है तकरीबन 10-12 मिनट के लिए। और दम अच्छा आना चाहिए आपकी बिरयानी का। जब सही इस तरह से धुएँ निकल रहे होंगे बिरयानी के तो फिर समझ जाइए कि दम अच्छे से आ गया है। वरना अगर आपने ढक्कन हटाया धुएँ नहीं निकल रहे हैं तो फिर से दम लगा दें और कुछ ऐसा करें कि धुएँ निकलने लग जाएँ, ताकि इससे ही आपकी जो बिरयानी है ना उसमें सब में टेस्ट एक अच्छा सा आ रहा। अगर आप स्मोकी बिरयानी बनाना चाहते हैं तो लास्ट में आप कोयले का धुआं दे सकते हैं चावलों को, या चिकन को कोयले का धुआं दे दें, तो उससे जो है आपकी स्मोकी सी बिरयानी बन जाएगी। कुछ लोगों को ये भी पसंद होती है। तो ये देखें जी कितनी फ्रेश बनी है, कितना प्यारा कलर आया है। और मौसम काफ़ी इस टाइम पे आज भी ख़राब था, ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश हो जानी है, पता नहीं। अच्छी भली धूप होती है, यकदम से बादल आते हैं और बारिश हो भी जाती है। तो बस जी यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है जी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरी किस बात से एग्री करते हैं और मज़ीद किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।